You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اس جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو عیسیٰ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت یحییٰ کی خوشخبری رب ذوالجلال نے نماز کی حالت میں فرشتوں کے ذریعے دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امی آپ نے آ کر یہ خوشخبری دی تھی، ہم آپ کو آپ کے بیٹے جناب یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم چونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ ولیہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا کی یہ ڈیوٹی لگ گئی نا حضرت مریم کی کفالت کی، تو وہ جب بھی جاتے تھے جناب مریم کے پاس، وہاں پر بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو رب بغیر موسم کے مریم کو پھل لا کر دے سکتا ہے، بھیج سکتا ہے فرشتوں کے ذریعے، کیا وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ عمر گزر چکی ہے، دعا کر رہے ہیں یا اللہ سر کے بال سفید ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور بیوی میری بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اب بے موسم پھل دیکھ کر جناب زکریا نے دعا مانگی، تو اللہ نے نماز کی حالت میں بتایا کہ زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے باپ بنیں گے کہ جو نبی ہوں گے، سرداری نظام کو پسند نہیں کریں گے، عورتوں کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ نیک انسان ہوں گے۔ اب عورت بانجھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بیٹا عطا فرما دیا۔ عمر ایسی تھی کہ پیدائش کی کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، لیکن حضرت زکریا کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اولاد نرینہ کی دعا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی حضرت زکریا سے ثابت ہے، انہوں نے بھی اولاد نرینہ کی دعا مانگی تھی۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی اولاد نرینہ کی دعا کرتا ہے تو وہ بیٹیوں کے لیے نہیں مانگتا، بیٹیاں نہیں مانگتا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اولاد نرینہ اگر کوئی مانگتا ہے یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، ورنہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی تھی، اور آج تک
یعنی کائنات جن کی خیرات لے رہی ہے، وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، جن کے استقبال کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ یہ بیٹیوں کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ جو کفالت کرے گا تو وہ میرا قرب پائے گا۔ تو اس لیے جو ہم دعا مانگتے اولاد نرینہ کی، یہ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پورے مکے میں اس سال لوگوں کو بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ اس لیے یہ دعا کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی سمجھے کسی کا انکار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لوگوں سے الگ رہا کرتے تھے، یہ لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتے تھے، اور یہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ درختوں کے پتے کھاتے اور دریاؤں کا پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ٹڈیوں کو کھا لیا کرتے تھے، پتے کھاتے، کبھی ٹڈیاں کھاتے۔ پھر حضرت یحییٰ کے حوالے سے چونکہ بتایا یہ انعام یافتہ لوگوں میں سے اور نیک ہوں گے، ایک دفعہ نا حضرت زکریہ جو تھے، ان سے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ گم ہو گئے۔ 3 دن تک وہ ڈھونڈتے رہے، 3 دن تک۔ تو حضرت زکریہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک قبر کھلی ہوئی تھی کھنڈرات میں، تو وہاں بیٹھے حضرت یحییٰ رو رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، خوف خدا سے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹے ہم تمہیں 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں قبر میں رو رہے ہو، کھلی ہوئی قبر تھی۔ تو جناب یحییٰ نے کہا، والد گرامی آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ دوزخ اور جنت کے درمیان ایک جنگل ہے، اور وہ جنگل صرف اور صرف تب طے ہو سکتا ہے جب تم اللہ کی یاد میں آنسو بہاؤ گے۔ تو میں تو اپنے اللہ کی یاد میں آنسو بہا رہا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جو نصیحتیں حضرت یحییٰ نے کی تھی، وہی نصیحتیں میں اپنی امت کو کرتا ہوں۔ وہ 5 نصیحتیں یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے، اس لیے جب تم نماز پڑھو تو اپنی توجہ اللہ کی جانب کر لو۔ یہ دوسری بات فرمایا اللہ نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، پھر فرمایا اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا دیکھو ذکر کرنے کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پیچھے کوئی اسے پکڑنے کے لیے کوئی فوج لگ جائے تو وہ خود کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، وہ اتنا بھاگتا ہے کہ وہ اچانک ایک قلعے میں گھس جاتا ہے اور اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تم اسی طرح اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لو گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنی امت کو 5 چیزوں کی جو حکم دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا، کبھی بھی اکیلے نہ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ پھر فرمایا کہ اس کا حکم سننا، اطاعت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور زمانہ جاہلیت والی جو چیخ و پکار ہے اس سے بھی تم بچے رہنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 5 چیزیں جناب یحییٰ نے بتائی، اور ہر نبی اپنی امت کو نصیحتیں کرتا رہا، جو انبیاء علیہ السلام کے رستے پر چلتا ہے تو دیکھیں جنت میں صرف یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہ جائیں گے، بلکہ جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، یعنی جو یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضور کے دور میں نہیں، حضور کے امتیوں میں، اس سے حضور سے پہلے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی سنی وہ بھی جنت میں ہوں گے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی سنی وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی کہے میں حضور کی شریعت کو نہیں مانتا اور میں حضرت عیسیٰ کا بہت پکا معتقد ہوں، ان کا امتیوں، تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے نبی
حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں، یعنی وہ جب آئیں گے تو وہ بھی مجھ محمد عربی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ تشریف لے آئیں تو وہ بھی مجھ محمد عربی کی شریعت پر عمل کریں گے، چونکہ شریعت پہلے سب کی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت کے بعد تمام جو شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو گئی۔ اب جو شریعت ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔